اماں نے ہمیں بتانا شروع کیا کہ شادی کے وقت ہمارے ابا کا بہت اچھا کاروبار تھا اور ہم ایک بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے، لیکن کچھ لوگ ہمارے دشمن بن گئے اور ہم سے حسد کرنے لگے۔ ان لوگوں نے جان بوجھ کر ابا کی فیکٹری میں آگ لگا دی۔ ہمارے ابا کے کاروبار میں بہت سے لوگوں کا پیسہ لگا ہوا تھا۔ آگ لگنے کی وجہ سے سب کچھ راکھ کا ڈھیر بن گیا، سب کچھ برباد ہو گیا اور ہم بھی برباد ہو گئے، اور جس کی وجہ سے ابا کا بال بال قرض میں جکڑ گیا، کیونکہ جن لوگوں نے پیسے لگائے تھے وہ اب قرضدار بن چکے تھے اور وہ اپنے پیسے مانگنے لگے تھے۔ ابا نے بہت کوشش کی کہ اپنے کاروبار کو دوبارہ کھڑا کر سکیں، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور یوں ابا کا کاروبار ڈوبتا چلا گیا، اور ایک وقت آیا کہ ابا بالکل برباد ہو گئے۔ ابا نے بہت سے لوگوں سے مدد مانگی، لیکن کوئی بھی ابا کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ مشکل وقت میں سب نے ابا کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، سب رشتہ داروں نے ہم سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا۔ ہماری حالت فقیروں جیسی ہو گئی تھی۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ مشکل وقت میں ہی پتہ چلتا ہے کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا، اور ابا کو بھی اچھے سے معلوم پڑ چکا تھا کہ ان کا کون اپنا ہے اور کون پرایا۔ سوائے ہم لوگوں کے ابا کا ساتھ کسی نے نہیں دیا، اور سب کے سب پرائے ہی بنتے چلے گئے۔ ہم نے بھی یہ بات اچھے سے جان لی تھی کہ مشکل آتے ہی سب اپنے پرائے ہو گئے تھے۔ قرض داروں نے ہمارا جینا حرام کر دیا، اور جب بھی کوئی قرض دار گھر پر آتا تو وہ ابا کو مارنے لگتا۔ سب لوگ ابا کی جان کے دشمن بن گئے تھے۔ ابا نے جان بوجھ کر کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ ابا تو خود ہی دیوالیہ ہو چکے تھے، لیکن کوئی یہ بات سمجھنے کو راضی ہی نہیں تھا۔ سب سوچ رہے تھے ابا پیسے نہیں دے رہے ہیں، لیکن ابا پیسے دیتے تو آخر کہاں سے دیتے؟ ان کے پاس کون سا خزانہ تھا جو اس میں سے نکال کر دے دیتے؟ ایک فیکٹری تھی، وہ بھی ڈوب چکی تھی اور پوری طرح سے ہم برباد ہو چکے تھے۔ کچھ بھی ہمارے پاس موجود نہیں تھا سوائے اس گھر کے۔ کرتے تو کیا کرتے؟ کیسے لوگوں کا اتنا زیادہ قرض اتارتے؟ ابا کے ہاتھ میں کچھ تھا تو ہے ہی نہیں، اور اسی وجہ سے ابا بہت زیادہ پریشان رہنے لگے، دکھی رہنے لگے۔ ابا نے جان بوجھ کر خود کو اور دوسروں کو نقصان پہنچایا ہوتا تو سمجھ میں آتا۔ سب کا رویہ ابا کے ساتھ ایسا تھا جیسے ابا نے سب کچھ جان بوجھ کر کیا ہے، خود کی فیکٹری ابا کیوں ڈبائیں گے؟ لیکن یہ بات سمجھنے کو کوئی راضی نہیں تھا۔ ابا کو موت زندگی سے بہتر لگنے لگی تھی، کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ اس سے تو مرنا ہی بہتر ہے، لوگوں کی ذلت اور زمانے کی رسوائیاں سہنے سے اچھا۔ اسی لیے ابا اس ذلت کی زندگی سے چھٹکارا چاہتے تھے، اور چاہتے تھے کہ وہ مر جائیں تاکہ سب کی جان چھوٹ جائے۔ اسی لیے ابا حالات سے تنگ آ کر خودکشی کرنے کی کوشش کرنے والے تھے کہ اماں نے موقع پر پہنچ کر ابا کو بچایا، اور پھر ان دونوں نے مل کر یہ حل نکالا کہ ابا کہیں دور چلے گئے، اور اماں نے یہ بات مشہور کر دی کہ ابا نے تو قرض داروں سے تنگ آ کر نہر میں کود کر اپنی جان دے چکے ہیں، اور انہوں نے خودکشی کر لی قرض داروں سے تنگ آ کر۔ یہ خبر جیسے ہی اڑی تو قرض داروں میں اور کھلبلی مچ گئی۔ ابا اپنے قرض داروں سے تنگ آ کر نہر میں کود گئے ہیں، ایسی خبر جیسے ہی پھیلی، اور اس طرح آہستہ آہستہ قرض دار ہمارے دروازے سے چلے گئے، اور ابا ہر روز رات کے وقت اندھیرے میں کسی نہ کسی طرح گھر آتے اور ہمارے ساتھ رہتے، کیونکہ وہ اپنے پریوار کو بڑا یاد کرتے تھے، اور صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی وہ واپس گم ہو جاتے۔ دنیا کی نظر میں اماں ایک بیوہ عورت تھی، اور اس لیے لوگ اماں کا لحاظ کر لیتے۔ ابا کا سچ جان کر میرا دل بہت دکھی ہو چکا تھا۔ میں جیسے بدرو یا چور سمجھ رہی تھی، وہ تو دراصل میرے خود کے ابا ہی تھے، جو حالات کا بری طرح شکار ہو چکے تھے، اور میں بنا سچ جانے ہی ان سے شدید نفرت کرنے لگی تھی۔ اب مجھے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اپنے والد کے بارے میں جو سوچ میں نے رکھ رکھی تھی، اور اپنے والد کے بارے میں جو سوچتی تھی، وہ بہت غلط بات تھی۔ مجھے اب یہ صاف طور پر سمجھ آ رہا تھا، کیونکہ ابا تو بیچارے کبھی میرے ساتھ ایسا سلوک کر ہی نہیں پائے، کیونکہ وہ تو بہت پہلے سے ہی گھر سے گم رہنے لگے تھے، اور نہ انہوں نے کبھی کوئی بدتمیزی کی، نہ ہی میرے سامنے کبھی آئے، پھر بھی میں ان سے نفرت کرتی تھی، صرف اس وجہ سے کہ مجھے لگتا تھا انہوں نے خودکشی کر لی ہے۔ اور ایک طرف سے میرے بیچارے ابا، جو کس طرح چوروں والی زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ رات کے اندھیرے میں اپنے ہی گھر میں چوروں کی طرح آتے تھے، اور اپنے بچوں کے پاس ہوتے ہوئے بھی وہ بہت دور تھے۔ میں نے امی سے پوچھا کہ وہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے ابا کے کاروبار کو حسد میں آگ لگائی تھی۔ اماں نے مجھے بتایا کہ وہ ابا کے رشتہ دار تھے، جو ابا کی کامیابی سے بہت ذرا جلتے تھے۔
मैं अब्बा के मुजरिमों से बदला लेना चाहती थी। मैंने अब्बा से कहा कि अब्बा, आप कब तक इस तरह चोरों वाली ज़िंदगी गुजारेंगे? कब तक छुपकर हमसे मिलते रहेंगे? हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे मुजरिमों को सज़ा मिल जाए और आप भी पहले की तरह हमारे साथ मिलकर इस घर में रहें। अब्बा ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है बेटा, इस बात को अब 6 साल गुजर चुके हैं। मुजरिम बहुत ताकतवर हैं और मेरे पास तो खाने के भी पैसे नहीं हैं। हम किस तरह उनका मुकाबला कर सकते हैं? मैंने अब्बा से कहा, जिस तरह मैंने आपको देखा और आपसे खौफजदा हो गई, अगर इसी तरह आप अपने मुजरिमों को डराकर उनसे सारा सच बयान करवा लेते हैं तो आपके मुजरिमों को सज़ा भी मिल जाएगी और हो सकता है कि आपके कर्जदार भी आपकी जान छोड़ दें। ये सुनकर अब्बा ने कहा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, लेकिन अम्मा को मेरी बात अच्छी तरह से समझ में आने लगी और अम्मा ने अब्बा को कहा, आप कब तक इस तरह ज़िंदगी गुजारेंगे? अपने ही घर में आधी रात को चोरों की तरह कब तक आते रहेंगे? हम क्यों ना मिलकर एक ऐसा मंसूबा तैयार करें, एक ऐसा मंसूबा बनाएं कि जिसके ज़रिए आप इन लोगों को इतना खौफजदा कर दें कि जो लोग आपकी बर्बादी के ज़िम्मेदार हैं वह खुद अपना जुर्म कबूल कर लें। अब्बा जानते थे कि उनकी बर्बादी के पीछे किस किस का हाथ है। वह हमारे अब्बा के चचाजाद भाई थे, चचा के लड़के थे। चचाजाद भाई उन्हीं को कहते हैं जो अब्बा की कामयाबी से जल गए थे, और हमने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इन लोगों को आहिस्ता आहिस्ता खौफजदा करना शुरू कर दिया, और यहाँ तक कि इन लोगों को यकीन आ गया कि अब्बा की रूह इनसे बदला लेने आई है। अम्मा ने हर उस शख्स को किसी न किसी बहाने से हमारे घर बुलाया जो अब्बा की बर्बादी के जिम्मेदार थे, और हमारे अब्बा ने जो कि बदरू बनकर उन्हें खूब खौफजदा किया। एक वक्त ऐसा भी आया जब वह लोग अब्बा की रूह के खौफ से जहनी मरीज जैसे हो गए और खुद ही सबके सामने चीख चीख कर कहते कि उन्होंने ही अब्बा की फैक्ट्री में आग लगवाई थी और हमारी बदतरहाली का जिम्मेदार वही हैं। सब कर्जदारों ने जान गए थे कि उनकी बर्बादी के पीछे किसका हाथ है। अब्बा ने रूह बनकर उन्हें कहा कि अब्बा इसी वक्त इनकी जान छोड़ेंगे जब वह अब्बा के सारे कर्जदारों का कर्ज चुका देंगे, और यूं बहुत फूंक फूंक कर कदम रखते हुए हमने वह कामयाबी हासिल कर ली जो बज़ाहिर नामुमकिन थी, क्योंकि अब्बा के इंतकाल को 6 साल हो चुके थे। इसलिए वह लोग ये बात समझ ही नहीं सके कि अब्बा जिंदा हैं, और यूं वह मक्कार लोग अपने अंजाम को पहुंच गए। कर्जदारों का कर्ज अदा हो चुका था, इसलिए अब्बा अब आज़ादी से सबके सामने गुजर घर के सामने से निकल रहे थे, सबके सामने घर वापस आ गए थे। हम सब बहन भाई बहुत खुश थे। मैं भी जान गई थी कि मेरे अब्बा बुरे नहीं हैं, बल्कि हालात ने उन्हें ऐसे कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था कि जिसकी वजह से वह हमें अकेला छोड़कर चले गए थे। मैंने अपने अब्बा से माफ़ी मांगी और अब्बा ने भी हम सबको माफ़ कर दिया और हमसे भी माफ़ी मांग ली। वह भी जानते थे कि हमारे साथ दुनिया वालों ने कैसा सलूक किया है। सबसे ज़्यादा हैरत की बात तो ये थी कि वह जो हमारे बाप के बारे में तरह तरह की बातें बनाते थे और जिन्होंने हमारे दिल में अपनी जहरी बातों से हमारे ही बाप के खिलाफ नफरत भर दी थी, वह हमारे बाप के वापस आने के बाद ऐसे हो गए थे कि जैसे इनसे ज़्यादा हमारे बाप से कोई मोहब्बत ही ना करता हो। हमने दुनिया के बदलते रंग भी इसी उम्र में देख लिए थे। अब अम्मा रोज़ 5 बिस्तर के साथ साथ खुशी खुशी 6 बिस्तर डालती, और अब हम सबको पता था कि छठा बिस्तर किसका है।